جب حالات نے پلٹی کھائی، پھر سیاسی لوگوں کی غلطیاں تھیں تو اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی چیز امریکہ نے دیکھی، اور انہوں نے وزیر اعظم کو نہیں بلایا، آرمی چیف کو بلایا، فیلڈ مارشل کو بلایا. پھر میں نے آپ کو کہا کہ بلوچستان سمیت پورے، اب یہ خیبر پختونخوا میں بھی ایشو بنا ہوا ہے، پاکستان کے تمام مائنز اور منرلز اب کس کی مٹھی میں ہیں؟ ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس. ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کو ترقی ملے، پورا ملک وہ کرے، لیکن جہاں سے جو چیز نکل رہی ہے وہاں کے لوگوں کا پہلا حق ہے. سپوز کیا چاغی سے کیا نہیں نکل رہا، لیکن میں ان کی حالات زندگی جب دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. یہ جنگ میں آ کے ٹویٹر دوبارہ وہ ہوا، یہی ہے کہ بھائی فوج اپنے کام سے کام رکھے گی تو عوام نے یہ جنگ میں پاک بھارت جو تنازع ہوا، کیا جو جن کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ ان کی وفاداریاں اور کے ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ تھے کہ بھائی ایسا نہیں ہے. ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت بھی ہو سکتی ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی باہر کا دشمن ہوگا تو اس کے لیے متحد ہے. اور ایسا آپ نے دیکھا. اور پھر وہی وہ تھی جن کو تانے دیے جاتے تھے یا تنقید کی جاتی تھی، ان کی عزت کی جانے لگی، ان کو اپریشیٹ کیا جانے لگا جب انہوں نے اپنے کام کو کام سمجھا اور کام کیا. پھر وہی کہہ رہے تھے کہ بھائی فوج اتنا بجٹ کھا جاتی ہے، فورسز اتنا بجٹ کھا جاتی ہے. اور پھر جب دیکھا حال کہ یار یہ کیا ہے، اپنی سے ڈبل ٹرپل بھاری فوج کے ساتھ ان کی کئی گنا بڑی معیشت کے ساتھ، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یار جتنا بھی جا رہا ہے کم سے کم لگ تو صحیح رہا ہے، مقابلہ تو ٹھیک ٹھاک کیا. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان پر بھی. باجوہ کے دور میں بھی ایسا سینیریو ہوا تھا، لیکن نہیں، جنگ کی گئی، اب کی گئی. جنرل بخشی اکثر عاصم منیر کو بولتے ہیں ملا منیر، کہ یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، یہ بڑا جذباتی ہے، یہ بڑا جنگجو ہے، فلاں فلاں، تو یہ خطرناک آدمی ہے. تو وہ چیز دکھتی بھی ہے. کل آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. پھر یہاں تک نہیں کہا، پھر اس نے کہا کہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں ایران کو، وہ ایران کو بھی سمجھتے ہیں، اسرائیل کو بھی سمجھتے ہیں، شاید ایران کو زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی جو باڈی ٹیون تھی، جو پہلے وہ دھمکیاں آمیز لہجہ تھا آرمی چیف کی ملاقات کے بعد وہ نہیں تھا. شاید وہ پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کو فرنٹ لائن پر لائیں، کہ بھائی آپ وہ کریں. اور پاکستان کا کو ماضی اتنا انفارچونیٹلی شاندار بھی نہیں ہے کہ ہم نہ کہیں کہ ہم نے نہیں دوسری جنگیں نہیں لڑیں. تو لاہور ہائی کورٹ سے ڈوگر صاحب کو 15ویں پوزیشن تھی اس کی، مطلب 15ویں جج تھے، ادھر سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف عارضی قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا. پھر بلوچستان ہائی کورٹ سے آصف ریکی صاحب گئے، سندھ ہائی کورٹ سے جج گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے سب سے اہم خبر کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ میں جو ملاقات ہوئی وہ کیسی گئی، اور اس کا خطے کے منظر نامے پر کیا اثر پڑے گا. نمبر دوسری بات کہ بار کونسلز پی ٹی آئی یعنی عمران خان، ان لوگوں کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، ان ججز کے خلاف جو ٹرانسفر ہوئے تھے ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹس کی جانب، تو وہ درخواستیں مسترد کی گئیں. یعنی یہ کہا گیا کہ بھائی یہ بالکل صحیح ہے. ایک لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کا جج یہاں سے اٹھ کے نمبر 1 بن جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو فتح کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چوکی بھی مکمل طور پر. سب سے پہلی خبر پر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ 14 جون کو فیلڈ مارشل یعنی آرمی چیف پاک فوج کے سید عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں، اور کل ان کی یعنی 18 جون کو ان کی ملاقات تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ ملاقات کرنے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر کینیڈا سے موو کر گئے تھے امریکہ کی جانب. تو یہ خدشہ تھا کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ وہ پاکستان جس کو تانے دیے جاتے تھے کہ یہ بھکاری ہے، یہ ڈوئل سٹینڈرڈ والا ہے، یہ کہتا کیا ہے کرتا کیا ہے،
اب اس کے آرمی چیف کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے کہ امریکی صدر اس کے لیے پورا جو ہے نا وہ چھوڑ کے ایمرجنسی بنیادوں پر امریکہ پہنچ رہے ہیں. اور پھر یہاں تک تو ایک بات تھی. دوسری بات، کل یہ میٹنگ جو پہلے طے تھی اس کا جو دورانیہ رکھا گیا تھا گھنٹے کا، لیکن یہ 2 گھنٹوں سے بھی زائد سے رہی. اچھا، اس سے پہلے جو ٹیون تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور بعد میں بڑا فرق ہے. اچھا، ہمیں کیونکہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں بدقسمتی سے، ہم تو دوسروں کی جنگی لڑتے آ رہے تھے، تو ہم نے یہ کہا کہ پہلے افغانستان میں یہ ہوا اور ہم امریکہ کے ساتھ رہے، بلکہ آقا امریکہ تھا اور ہم اس کے لیے کام کر رہے تھے. اس پر باقاعدہ ایوب خان نے ایک بک لکھی تھی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹر، دوست بنو استاد نہیں، آقا نہیں. تو اب ہمیں انفارچونیٹلی یہ لگتا ہے کہ امریکہ پاورفل ہے اور ہماری حیثیت یا ہماری اکانومی اتنی بہتر نہیں ہے، لہٰذا وہ ہمیں اسی طرح ٹریٹ کرے گا. لیکن میرے خیال میں کل جو ہوئی میٹنگ تو ٹرمپ کو بھی کنونس کیا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جذبات میں آپ کچھ بھی کہیں اور کچھ بھی کر دیں اور ہر وقت آپ کی مانی جائے. یہ ملاقات تھی، اس کی اہمیت آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹوں سے زائد جاری رہی. آئی ایس پی آر نے بھی اپنا موقف دیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صحافیوں سے بات چیت کی، لیکن اس طرح جو مین باتیں ہیں کرکس نہیں ہوا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسداد دہشت گردی سے ریلیٹڈ بات کی، پاکستان کے کردار سے متعلق کی کہ بھائی بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ہم نے اے آئی پر بات کی، کرپٹو کرنسی پر بات کی، ہم نے سب سے زیادہ مائنز اور منرلز، ٹرمپ کا اس میں زیادہ فوکس ہے اور آرمی چیف کا بھی اس پر زیادہ فوکس ہے. پاکستان کو پتہ ہے کہ میرے پاس بیچنے کو کوئی چیز ہے تو وہ مائنز اور منرلز ہیں وقتی حالات میں، اور پوری دنیا میں. ٹرمپ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ یوکرین کو بھی اس انداز میں نیچے لانا چاہتا ہے تاکہ مائنز اور منرلز پہ امریکہ مسلط ہو، اور یہی پیشکش آرمی چیف بھی لیے پھر رہے ہیں. اور انہوں نے جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یوکرین کے پیچھے لگا ہوا ہے امریکہ، ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس اتنے معدنی وسائل ہیں کہ 100 سالوں تک وہ نہیں ہوں گے اور اتنے ارب ڈالر سالانہ ان کو منافع ہو سکتا ہے. تو یہ بات چیت آگے چل رہی ہے. خیر، ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہتے ہی رہتے، پوری دنیا میں کہتے تھے کہ یہ جو وہ ہیں سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی وہ حیثیت نہیں جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں 1947 سے لے کر 2025 تک، لیکن جب حالات نے پلٹی کھائی، پھر سیاسی لوگوں کی غلطیاں تھیں تو اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی چیز امریکہ نے دیکھی اور انہوں نے وزیر اعظم کو نہیں بلایا، آرمی چیف کو بلایا، فیلڈ مارشل کو بلایا، اور ان کے ساتھ اس میٹنگ میں اور کون تھے؟ سلامتی کونسل کے مشیر اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب. تو ان کو پتہ ہے کہاں بات کرنی ہے، امپیکٹ کہاں آئے گا، کہاں کریں گے تو سب کچھ ہوگا. پھر میں نے آپ کو کہا کہ بلوچستان سمیت پورے، اب یہ خیبر پختونخوا میں بھی ایشو بنا ہوا ہے، پاکستان کے تمام مائنز اور منرلز اب کس کی مٹھی میں ہیں؟ MI یعنی ملٹری انٹیلیجنس. یہ وجہ کیا بنی؟ وہی ریکارڈنگ والی ڈیل بنی جس میں عالمی عدالت میں وہ گئے، وہ پھر ایشو بنا، پھر اس میں فوج کود پڑی کہ ایسا ہوتا ہوا اور ہر وقت ایسا کیا گیا تو پھر کام خراب ہوگا. پھر باقاعدہ قانون سازی یہاں پہ ہوئی، بلوچستان اسمبلی سے ہوئی، اگر آپ کو یاد ہو قدوس کے دور میں، کہ ہاں بھائی اگر یہ چیز ہوگی تو یہ قانون سازی ہو سکتی ہے. اس چیز کا غلط فائدہ بھی نگران دور میں اٹھایا گیا، ریکارڈنگ کے آس پاس کے سیکشن الاٹ کیے گئے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. اب MI اس کا یا فوج اپنا موقف دیتی ہے، لیکن دوسری طرف حکومت یا عوام کا اپنا وہ ہے. حکومت انفارچونیٹلی اس طرح بول نہیں سکتی ہے، لیکن عوام کے ضرور خدشات ہیں، ابھی بھی ہیں کہ یار بلوچستان کی اتنی چیزیں الاٹ ہو جاتی ہیں اور مقامیوں کو مل کچھ نہیں رہا، اور جن کو ملتا ہے جو آتے ہیں ان کی بیک پر طاقتور حلقوں کی بیک ہوتی ہے تو ان کو پھر 400 500 لیزیں الاٹ ہوتی ہے. ظلم نہیں ہے تو میکانزم لازمی ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کو ترقی ملے، پورا ملک وہ کرے، لیکن جہاں سے جو چیز نکل رہی ہے وہاں کے لوگوں کا پہلا حق ہے. سپوز کیا چاغی سے کیا نہیں نکل رہا، لیکن میں ان کی حالات زندگی جب دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. کوئی چیز چاغی سے نکل رہی ہے، سب سے پہلے ان کا حق ہے، پھر اس کے بعد اس کے ڈویژن والے کا حق ہے، پھر اس کے بعد آپ پورے صوبے پر، پھر پورے ملک پر. لیکن ہم کیا ہے، ہم نے چاغی سے بھی 2-3 لوگ اٹھانے ہوتے ہیں، ان کو آگے کیا ہوتا ہے تمام چیزیں، وہ تو خراب پتی بن جاتے ہیں. عوام کے دلوں میں محبت ہم نہیں جگا پاتے ہیں.
ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے بیچنے کو، ہمارے پاس بلوچستان ہے، وزیرستان ہے، لیکن ان لوگوں پر ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک یہ کہتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ ہے تو یہ میرے مائنز اور منرلز لوٹنا چاہتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ اگر میں نے ان کی حالت زندگی بدلنی ہے تو مجھے یہاں کام کرنا ہوگا، مائنز اور منرلز نکالنے ہوں گے، تو پھر کچھ ترقی ہوگی، کوئی خوشحالی آئے گی. ہم ان پر انویسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات چیزیں چینج ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ کتنا ویٹ کیا جائے. ابھی اس بجٹ میں تھوڑا بہت اوپر نیچے کیا، لیکن نون لیگ کو اتنی آئیڈیل نہیں ہے بلوچستان کے حوالے سے، سیدھی بات ہے. آپ دیکھیں یہ ہمیشہ ایک ہی صوبے پر ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو بلوچستان میں جب آپ کو ایکسٹرا آرڈینری فیورز چاہیے نا، تو یہاں پھر آپ کچھ ایکسٹرا آرڈینری فیورز دینا بھی سیکھیں. لیکن ایک بات ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب قسمت کے بہت دھنی انسان ہیں، بہت دھنی انسان ہیں. پہلے ان کا گراف بہت نیچے تھا جب یہ بنے، پھر جو کریک ڈاؤن ہوا، بڑا سخت کریک ڈاؤن ہوا پی ٹی آئی کے خلاف، پھر جو الیکشن ہوئے کچھ نہیں چھوڑا گیا. لیکن پھر آپ دیکھو حالات کیسے کروٹ بدلتے ہیں. پھر اس قدوس وزیر اعلیٰ تھا اس وقت، ہماری بھی یہی التجا ہے کہ جتنی بات کریں، جتنا وہ ہو مظلوم طبقے کا ساتھ دیں، کوشش کریں، ریکویسٹ کریں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق. قدوس بزنجو کا جو دور تھا، قدوس بزنجو زیادہ تر معاملات میں نہیں ہوتے تھے، ان کی 100 خامیاں تھیں. اس وقت وہ فل ٹائم سینسز میں نہیں ہوتے تھے، تو وہ یہاں پہ کور کمانڈر بھی ملاقات کرتے تھے، نہیں ملتے تھے، کوئی اور بھی وہ کرتا تھا. کیونکہ وہ کسی اور دنیا میں ہوتے تھے. اب کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن قدوس اگر کوئی بات کرتے تھے ان دنوں تو بہت اچھی بات کرتے تھے. آرمی چیف سید عاصم منیر آرمی چیف بنے، گوادر کے آئے تو قدوس اس کے بعد گئے تو ملاقات تھی غالباً ان کی، اس سے پہلی یا دوسری. تو انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن تھا کہ عاصم منیر صاحب، خدا نے آپ کو کتنی عزت سے نوازا، شارٹ کورس سے آپ آئے، پھر وہ کیا کہتا ہے ان فوج کا سب سے بڑا تمغہ وہ لیا، پھر وہ اپنی جو بٹالین ہے اس کے آپ ٹاپ کیا، پھر آپ ڈی جی ایم آئی رہے، پھر ڈی جی آئی ایس آئی رہے، کور کمانڈر رہے. ٹھیک ہے، تو جو ڈی جی آئی ایس آئی میں آپ کا وہ تھا تو یقیناً وہ کیا بولتے ہیں عمران خان اور آپ کی چپکلش ہوئی، وہ آج تک دل میں لیے پھر رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ شاید ایسی بچاؤ. تو معاف کر دیں، خدا نے دیکھو آپ کو آؤٹ آف ٹرن آرمی چیف بنا دیا. کیسے راتوں رات گیم بنی. ریٹائر ہو رہے تھے لیکن بس وہ 1-2 مہینے چارج نہیں سنبھالا، پتہ نہیں کیا تھا، ایسی گیم پلٹی کہ آپ کو خدا نے آرمی چیف بنا دیا. آرمی چیف پاکستان میں سب سے زوراور ہے، کیا صدر، کیا چیف جسٹس، کیا فلاں فلاں، آرمی چیف آل ان آل ہے. اور پھر یہاں پہ جو فوج کا نظام ہے وہ باس از آلویز رائٹ. تو آپ درگزر کریں، معاف کر دیں. لیکن انفارچونیٹلی نہیں رہا. پی ٹی آئی بھی ایکسٹریم پہ تھی، ادھر سے اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ان کے ہم نوا لوگ بھی ایکسٹریم پر تھے. وہ پھر چیزیں بہت اوپر تک چلی گئی تھی. سوشل میڈیا پہ پھر کریک ڈاؤن ہوا، ٹویٹر بند کیا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر عام شہریوں کی وہ سلب کی جانے لگیں. کوئی شک نہیں ہے، بہت ظلم زیادتی ہوئی. پھر یہ جنگ میں آ کے ٹویٹر دوبارہ وہ ہوا. یہی ہے کہ بھائی فوج اپنے کام سے کام رکھے گی تو عوام نے یہ جنگ میں پاک بھارت جو تنازع ہوا، کیا جو جن کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ ان کی وفاداریاں اور کے ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ تھے کہ بھائی ایسا نہیں ہے. ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت بھی ہو سکتی ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی باہر کا دشمن ہوگا تو اس کے لیے متحد ہے. اور ایسا آپ نے دیکھ لا. اور پھر وہ تھی جن کو تانے دیے جاتے تھے یا تنقید کی جاتی تھی، ان کی عزت کی جانے لگی، ان کو اپریشیٹ کیا جانے لگا جب انہوں نے اپنے کام کو کام سمجھا اور کام کیا. پھر وہی کہہ رہے تھے کہ بھائی فوج اتنا بجٹ کھا جاتی ہے، فورسز اتنا بجٹ کھا جاتی ہے. اور پھر جب دیکھا حال کہ یار یہ کیا ہے، اپنی سے ڈبل ٹرپل بھاری فوج کے ساتھ، ان کی کئی گنا بڑی معیشت کے ساتھ، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یار جتنا بھی جا رہا ہے کم سے کم لگ تو صحیح رہا ہے، مقابلہ تو ٹھیک ٹھاک کیا. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان پر بھی. باجوہ کے دور میں بھی ایسا سینیریو ہوا تھا، لیکن نہیں، جنگ کی گئی. اب کی گئی. جنرل بخشی اکثر عاصم منیر کو بولتے ہیں ملا منیر،
کہ یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، یہ بڑا جذباتی ہے، یہ بڑا جنگجو ہے، فلاں فلاں، تو یہ خطرناک آدمی ہے، تو وہ چیز دکھتی بھی ہے. کل میں وہ ایک دوست کہہ بھی رہا تھا، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آرمی چیف بہت جذباتی آدمی ہے، نہیں ہونا چاہیے اتنا. ایک تو آپ چیف ہوں اور پھر اتنے جذباتی ہوں، آپ اس کی سپیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کول مائنڈ ہونا چاہیے. ایک طرف سے یہ جذباتی، اوپر سے بدتمیز ٹرمپ، خدا خیر ہی کرے. تو ٹرمپ ہے وہ پچھلی دفعہ عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کو بھی کہا یہ میرا بڑا اچھا دوست بن گیا. کل آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. پھر یہاں تک نہیں کہا، پھر اس نے کہا کہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں ایران کو، وہ ایران کو بھی سمجھتے ہیں، اسرائیل کو بھی سمجھتے ہیں، شاید ایران کو زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گئے تھے وہاں، پریزیڈنٹ سے بھی ملے تھے، ان کے سپریم لیڈر سے بھی ملے تھے، اور پھر ان کے جو ابھی ریسنٹلی شہید ہوئے ہیں آرمی چیف باقری صاحب، ان سے بھی ملے تھے. تو بات ہوئی تو انہوں نے بھی اپنا موقف دیا ہوگا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. اور پھر ٹرمپ کو کہا گیا کہ اسرائیل حملے کر رہا ہے، کیا امریکہ بھی شامل ہوگا وہ کرنے کے؟ تو ٹرمپ نے کہا تھا ہاں ہو سکتا ہے. تو پھر اس طریقے سے مطلب ٹرمپ جو ہے نا مختلف طریقے سے، ٹرمپ کا بھی انپریڈکٹڈ آدمی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. تو پھر کل جب اوول آفس میں یہ پریس کانفرنس ہوئی، سخت سوالات ہوئے، لیکن ان کی جو باڈی ٹیون تھی، جو پہلے وہ دھمکی آمیز لہجہ تھا آرمی چیف کی ملاقات کے بعد، وہ نہیں تھا. شاید وہ پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کو فرنٹ لائن پر لائیں کہ بھائی آپ وہ کریں، اور پاکستان کا کو ماضی اتنا انفارچونیٹلی شاندار بھی نہیں ہے کہ ہم نہ کہیں کہ ہم نے نہیں دوسری جنگیں نہیں لڑیں. لیکن ٹرمپ کی باڈی لینگویج سے ایسا وہ ہوا کہ شاید جو وہ چاہ رہے ہیں اس طرح نہیں ملا ان کو. اور پھر کہا ہوگا کہ آپ بھائی مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، آپ بات کریں. اور پھر مجھے لگتا ہے پاکستان پھر اہمیت اختیار کر گیا. ریزن کیا ہے؟ جب پچھلی دفعہ جب کہا تھا کہ امریکہ جائے گا افغانستان سے، اس وقت بھی ٹرمپ تھا، اس وقت بھی پاکستان نے مصلحت کا کردار ادا کیا. کس کے درمیان؟ قطر میں، طالبانوں اور امریکہ کے درمیان. اب شاید امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان پھر پاکستان بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پاک بھارت تنازع میں ایران نے اپنا کردار ادا کیا. یہ کیا جانا چاہیے، ضروری ہے، تاکہ انسانی جانیں کم سے کم ضائع ہوں، نقصان کم سے کم ہو. کیونکہ جنگ چھیڑنا آسان ہے، اسے پھر روکنا بہت خطرناک، اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. تو پھر اب جو یہ گئے ہیں اور کہا کہ آرمی چیف، ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اسے شکریہ کے طور پہ انوائٹ کیا کہ اس نے جنگ روکی. مطلب آرمی چیف کو شکریہ کرنے کے لیے باقاعدہ امریکہ بلایا گیا، DGISI سمیت. تو پھر وہ کل کہہ بھی رہے تھے کہ اتنی لابنگ کی PTI نے، اتنا پیسہ ضائع کیا، اتنا کچھ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرمپ آئے گا تو چھڑوائے گا. جو پاکستانی وہاں پہ تھے انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا، فنڈنگ کی، لیکن ٹرمپ نے تو کبھی ذکر تک نہیں کیا. ابھی تو بالکل وہ دوسرے اس میں چلا گیا ہے. تو اب جو آرمی چیف آئے گا یہ پچھلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اس کو شاید نہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہو، نہ نون لیگ کی ضرورت ہو. گو کہ آرمی چیف نے وہ کی، وزیر اعظم کی تعریف کی، سیاسی لوگوں کی، ادھر امریکہ میں بھی تعریف کی، لیکن اب جو پوزیشن اس کو مل گئی ہے وہ میرے خیال میں اب لیڈ وہی کریں گے اسی طریقے سے. اب وہ پھر اپنا وہ انداز میں چلائیں گے، اور پھر اسپیشلی جو خطے کی صورتحال ہے اس کے مطابق پھر اپنی پالیسی بھی بنائیں گے اور چلانے کی کوشش بھی ہوگی. اب مطلب شفٹ آ جائے گا. اب وہ کیا کہتے ہیں، ہم جو گیریزن اسٹیٹ ہیں، اب وہ چیز واقعی دکھے گی. اب یہ پتہ چلے گا اب مستقبل کے فیصلوں پر. اور ہم تو نیچرلی الائے تو چائنا کے ساتھ ہیں. اب چائنا کو تو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، لیکن دیکھتے ہیں کہ توازن کیسے برقرار رکھا جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، فرینڈز ناٹ ماسٹر. کہ یار ہم آپ کے جب فرینڈز ہوتے ہو پھر آپ کو یہ نہیں ہوتی کہ میں نے چائنا کے ساتھ رہنا یا امریکہ کے ساتھ، پھر آپ دونوں کے ساتھ چل سکتے ہو. ہاں جب ماسٹر والی آ جائے گا غلام، پھر وہ یہ نہیں کہتا، پھر وہ کہتا ہے میرے ہو پھر میرے رہو. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فرینڈز والی گیم بنی ہے یا ماسٹر والی گیم بنتی ہے. تو دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ خدشات اور بھی ہیں کہ پاور کا یا طاقت کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خدا جب کوئی طاقت دیتا ہے تو اس کے ساتھ حقوق و فرائض بھی جڑے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی ہو، یہ انسان ہے، ہر انسان نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، چیف نے بھی جانا ہے، دوسرے نے بھی جانا ہے.
تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اقتدار آئے تو ہم اس کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، زیادہ طاقت آئے تو ہم کوشش کریں درگزر کرنے کی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، تو دعا اور امید یہی ہے کہ شاید طاقت کا استعمال مزید اتنا نہ ہو اور کوئی صلح پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی نکلے، باقیوں کے لیے بھی نکلے، بلوچستان کی صورتحال پہ بھی نکلے، وزیرستان کی صورتحال پہ بھی نکلے، لیکن اس کے لیے بڑے چیدہ لوگ رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی نئی ٹیم بھی لاتے ہیں تو اس میں ایسے جنگجو لوگ نہ ہوں، ایسے لوگ ہوں جو درمیانی، جو تھوڑی سیدھی بات کرنا چاہتے ہوں اور ان کو کہنا آتی بھی ہو۔ یہاں تو زیادہ خوش آمدی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہر ایک کو خوش آمدی پسند ہے۔ جو تھوڑا بہت صحیح کہتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیا باتیں کرتا ہے، تو حقیقت باتیں تو وہی ہے نا، گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ تھوڑی سنی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری خبر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مقتدر حلقوں سیاسی لوگوں سے اس طرح مینیج نہیں ہو پا رہی تھی۔ پہلے یہاں پہ کچھ جج ایسے آئے جسٹس اطہر من اللہ کے دور میں، اور انہیں چن چن کے بابر ستار جیسے ایسے لوگ لگائے کہ ان کو ایسا نہیں ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، عوام کا مفاد ہو، طاقتور حلقوں کا مفاد ہو، سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن کہیں کہیں وہ کہتا ہے کہ یار شاید یہاں زیادتی نہ ہو جائے، تو وہ تھوڑی فیور طاقتور حلقوں کی نسبت عوام کو زیادہ دینا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کھٹکی، پھر پی ٹی آئی کے جو کیسز چلے ادھر سے ان کو فیور ملنا شروع ہوگی تو اور زیادہ مسئلے بنے۔ پھر کیا ہوا کہ جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان پہ بڑے سنگین سوالیہ نشان تھے، لوگ ان کو جوڑتے تھے کہ یہ کوئی اس طرح آزادانہ فیصلے نہیں دیتے، یہ مقتدر حلقوں کے زیادہ قریب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو جب سپریم کورٹ لے جایا گیا تو پیچھے جو لاٹ تھی وہ تھی جن کو اینٹی سمجھا جاتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اینٹی ہے یا وہ کرتے، لیکن یہ ہے کہ وہ شاید کہتے کہ یار اتنی حد تک ہم نہیں جا سکتے۔ تو لاہور ہائی کورٹ سے ڈوگر صاحب کو 15ویں پوزیشن تھی اس کی، مطلب 15ویں جج تھے، ادھر سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عارضی قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ پھر بلوچستان ہائی کورٹ سے آصف ریکی صاحب گئے، سندھ ہائی کورٹ سے جج گئے، تو یوں پھر وہ گئے تھے اس کے خلاف، جو ججز تھے وہ بھی گئے، بار والے بھی گئے ہوئے تھے، پی ٹی آئی بھی گئی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ جس میں جسٹس علی مظہر غالباً اس کے سربراہ تھے، انہوں نے اس پہ وہ کی، اور آج یہ ہیئرنگ ہوئی تو کہا کہ آج ہم اس کا فیصلہ سنا دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آ گیا کہ جو بھی آپ نے سماعتیں دی ہیں وہ بس نل اینڈ وائڈ ہے، جو ہوا ہے حکومت نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدالت زیرو، 20 کا ترمیم کے بعد صحافت زیرو۔ بس ساؤتھ کوریا بنانے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنانے جا رہے ہیں۔ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم دفاع کے معاملے میں بہت مضبوط ہوں، باقی چیزوں میں بھی ہوں، لیکن زیادہ آزادیاں اگر ہم سلب کرنے کی کوشش کریں گے اور مخالف آوازوں کو یا تنقیدی آوازوں کو ہم نہیں سنیں گے تو یہ ملک عوام اور کسی ادارے کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ خطہ وہی صحیح ہے جس میں مختلف مذہب ہوں، مختلف قومیتیں ہوں، مختلف نسلیں ہوں، اور ایک دوسرے کو تنقید بھی کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں بھی، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ بھی کریں۔ لیکن اگر ہم نے ہر حوالے سے اپنے مطابق ہی نظام چلانا ہے تو وہ نظام چل تو سکتا ہے لیکن وہ خوشحال نہیں رکھ سکتا۔ دیکھتی ہیں اب یہ نظام کہاں تک چلتا ہے، کیا طے پاتا ہے، اور جو اکا دکا لوگ تھے وہ ریزائن کرتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، یا پھر اس سسٹم میں تھوڑی بہت اپنی مزاحمت جاری رکھتے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔